قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات ہیں 163 اور 164۔ پروردگار عالم ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے، لا الہ الا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے۔ جب دوسری آیت کا آغاز کیا تو وہ نشانیاں بیان کی جنہیں دیکھ کر خالق کو پہچانا جائے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور سنو، سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور سنو، یہ زمین مردہ تھی، یہ مٹی مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو یہ مردہ زمین، مردہ مٹی زندہ ہو گئی، تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں آئیں۔ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جب مردہ زمین زندہ ہو گئی تو ہم نے طرح طرح کے جاندار اس زمین پر پھیلا دیے، یہ پھیلے ہوئے جاندار ہماری نشانیاں ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور دیکھتے کیوں نہیں، یہ ہوا کبھی آگے چلتی ہے، کبھی پیچھے چلتی ہے، کبھی داہنے چلتی ہے، کبھی بائیں چلتی ہے، تو ہوا کی ہل جل میں
اور ہوا کے ہیر پھیر میں ہماری نشانیاں ہیں. وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دیا. اب یہ بادل گرجے گا تو اذن الہی سے، چلے گا تو اذن الہی سے، برسے گا تو اذن الہی سے. تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، نادانوں کے لیے نہیں. ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، احمقوں کے لیے نہیں، ہے نا. میں واپس جاؤں گا پہلی آیت مبارکہ پر اور پھر پلٹ کے اس پہ آؤں گا، ہے نا. آغاز کہاں سے کیا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم. ہوا کے معنی وہ، هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے. ہوا کے معنی کیا ہے؟ ہوا کے معنی وہ، هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے. ایک ایسی آیت پڑھ دوں جو ان بچوں کو بھی یاد ہوگی. لفظ ہوا کو دیکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل میرے محمد ان سے کہہ دو، میرے محمد ان سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. قل کے معنی کہو، ان سے کہہ دو، ہے نا. اور پیغام کیا کہنا ہے میرے محمد کو؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. اس آیت مبارکہ پہ روکوں گا. قل، حبیب ان سے کہہ دو، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ، ہے نا. یہ وہ اللہ کون ہے بھائی؟ قل اور اللہ کے درمیان میں ایک لفظ ہوا، ہے نا. قل هو اللہ احد، حبیب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ اللہ کون ہے؟ تو اس ہوا کو سمجھو، وہ اللہ، ہے نا. بھائی اگر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، قل اور اللہ کے درمیان میں لفظ ہوا ہے نا. اگر ہوا کو ہٹائیں تو جملہ کیا بنے گا؟ قل اللہ احد. حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، جملہ تو مکمل ہے نا. تو پھر اس ہوا کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہی تو سمجھانا ہے کہ قرآن کا حرف حرف معجزہ ہے، قرآن کا لفظ لفظ معجزہ ہے. یعنی اللہ کوئی لفظ کوئی حرف غیر ضروری استعمال نہیں کرتا. ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے. اب ذرا اس ہوا کو سمجھو. قل میرے محمد ان سے کہہ دو هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ، کہ وہ اللہ کون ہے نا. تو دیکھو ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک فطری ہدایت جو اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دی، ہے نا. اور دوسری بیرونی ہدایت جو بتلانے سے آئے گی، ہے نا. تو ہدایت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو. ایک فطری ہدایت جو اللہ نے تمہارے فطرت میں ڈال دی، ہے نا. دوسری بیرونی ہدایت جو بتلانے سے آئے گی. فطری ہدایت 2 گھنٹے کا بچہ، 2 دن کا بچہ، اسے تم کیسے سمجھاؤ گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سرچشمہ غذا سے غذا کو حاصل کرے؟ بھائی 2 گھنٹے کا 2 دن کا بچہ، اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سرچشمہ غذا سے غذا کو حاصل کرے؟ الفاظ سے سمجھا نہیں سکتے، اشاروں سے سمجھا نہیں سکتے. اس لیے کہ 2 دن کا بچہ نہ الفاظ سمجھتا ہے نہ اشارہ سمجھتا ہے. تو اگر کوئی فطری ہدایت نہ ہوتی تو وہ بھوکا مر جاتا. باتیں پہنچ رہی ہیں، مشکل باتیں تو نہیں ہیں، جانا ذرا سا دور ہے نا، لیکن تمیزوں سے گزر کے آگے جانا ہے. بہت توجہ رکھیے گا. تو ہدایت کی 2 قسمیں، ایک فطری ہدایت جو اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈال دی، دوسری بیرونی ہدایت جو بتلانے سے آئے گی. فطری ہدایت، پھر سنو، فطری ہدایت ہے نا. میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں. پیچھے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے اس نے آپ کا دامن کھینچا. جتنی دیر میں آپ مڑ کر دیکھتے وہ دامن کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، ہے نا. اب میں قسم شرعی کھا کے کہوں، قرآن سر پہ رکھ کر قسم کھاؤں کہ تمہارا دامن کسی نے نہیں کھینچا، مانیں گے میری بات کو؟ نہیں مانیں گے.
کیوں؟ اسے کہ فطرت پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے. بھائی فطرت پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے. اب طے یہ کرنا ہے کہ اللہ نے انسان کے فطرت میں خدا پرستی رکھی ہے یا نہیں. جبھی وہ ہوا سمجھ میں آئے گا وہ اللہ ایک ہے نا. اب طے یہ کرنا ہے کہ انسان کے مزاج میں اللہ پرستی خدا پرستی ہے یا نہیں, ہے نا. تو اب مشاہدہ کر کے دیکھ لینا, کتابیں کھول کے دیکھ لینا کہ اس گلوب کے اوپر جتنے بھی آثار قدیمہ کھودے گئے, پرانی تہذیبیں, مونجو داڑو کی تہذیب, نینوا کی تہذیب, بابل کی تہذیب, اہرام مصر کی تہذیب, یونان کی قدیم تہذیبیں, ہندوستان کی قدیم تہذیبیں, جتنے بھی آثار قدیمہ یہاں کھودے گئے, کوئی آثار قدیمہ ایسا نہیں ہے جس میں عبادت گاہ برآمد نہ ہوئی ہو. بھائی اس گلوب پہ جتنے بھی آثار قدیمہ کھودے گئے, کوئی آثار قدیمہ ایسا نہیں ہے جس میں عبادت گاہیں برآمد نہ ہوئی ہوں. دیکھو عبادت گاہ کی شکلیں الگ تھیں, طریقے الگ تھے, وہ میرا موضوع نہیں ہے, ہے نا, لیکن ہر آثار قدیمہ سے عبادت گاہ برآمد ہوئی. تو عبادت گاہ کا برآمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دیا کہ کوئی ہے, تو فطرت نے بتایا کہ کوئی ہے, محمد نے بتایا کہ ایک ہے. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. فطرت نے بتلایا کہ کوئی ہے نا, اور میرے محمد نے بتلایا کہ ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہے نا. اسی کی طرح اشارہ ہے کہ قل, میرے محمد ان سے کہہ دو, هو اللہ احد, وہ اللہ وہ جو فطرت میں ہے وہ ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. یہ بات واضح ہوئی. اسی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ, وہ جو فطرت میں ہے وہ ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے نا. اچھا بھائی, یہ سورہ توحید, سورہ اخلاص بھی کہلاتا ہے, سورہ توحید بھی کہلاتی ہے نا. اسلام کا بنیادی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ابھی آیت پڑھ کے گزرا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے. لا الہ الا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسلام کا بنیادی کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یعنی کلمے کو نفی سے شروع کیا. لا الہ, کوئی معبود نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے. روکوں گا میں مقام توحید پہ, تم کو تھوڑا سا روکوں گا. کلمے کو نفی سے شروع کیا, لا الہ, کوئی معبود نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے, ہے نا. بھائی کلمہ یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ واحد, اللہ ایک ہے. کلمہ یہ تو نہیں ہے نا اللہ واحد, اللہ ایک ہے. نہیں, کلمے کو نفی سے شروع کیا, لا الہ, کوئی معبود نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے, ہے نا. پہلے سارے باطل خداؤں کا انکار کرو, الا اللہ, پھر اس ایک حق کا اقرار کرو. یہ بات پہنچی؟ کلمے کو نفی سے اسی لیے شروع کیا کہ پہلے لات کا انکار کرو, منات کا انکار کرو, حبل کا انکار کرو, عزا کا انکار کرو, سارے دیوی دیوتاؤں کا انکار کرو, اور پھر اس ایک حق کا اقرار کرو. بات یہاں تک آ گئی نا. سارے باطل خداؤں کا انکار اور اس ایک حق کا, اللہ کا اقرار, یہیں تک بات کو لے کر آنا تھا. بات کو اس مرحلے سے بہت زیادہ آگے نہیں جانا, لیکن مجھے ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے. جملہ ہدیہ. دیکھو عرب کے جاہل معاشرے میں 360 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جا رہی تھی, ایسا ہے یا نہیں؟ اور ایسے بت پرست معاشرے میں میرے نبی کو اپنے اندیکھے خدا کو پہچانوانا ہے. بھائی جہاں 360 دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہو, ایسے معاشرے میں, یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے نا, کہ ویسے معاشرے میں جہاں 360 دیوی دیوتا پوجے جا رہے تھے, ویسے معاشرے میں ایسے اللہ کو پہچانوانا ہے جو نہ آنکھوں سے دیکھا جائے نہ کانوں سے سنا جائے.
آنکھوں سے دیکھا جائے نہ کانوں سے سنا جائے، ہے نا؟ تو پہچانو کیسے؟ خالق کی تخلیق کو دیکھو اور اس کو پہچانو. بھائی اللہ کو، خالق کو پھر پہچانو کیسے؟ تو خالق کی تخلیق کو دیکھو اور خالق کو پہچانو، یعنی چیز کو دیکھو اور اس کے خالق کو پہچانو. سورہ آل عمران میں آواز دی، تیسرا سورہ اور آیت کا نشان 190. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. انا فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور روز و شب کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے. ہم نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے. بھائی کیا ہماگیری ہے اور کیا آفاقیت ہے قرآن مجید کے اس پیغام میں کہ نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے. بھائی انسان ہر شے کا انکار کر سکتا ہے، اپنے عقل مند ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. بس تو اب اس کی تخلیق کو دیکھو اور اس کو پہچانو. اس کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. تخلیق کو دیکھو، خالق کو پہچانو. قرآن مجید نے خلقت کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی، خصوصیت کے ساتھ خلقت انسانی پر، ہے نا؟ قرآن مجید کی پہلی وحی، قرآن مجید کی پہلی وحی سورہ علق، 96واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، اس نے سارے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. وہ پوری انسانیت کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ سورہ علق. اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا، تمہیں نہیں پوری کائنات کو خلق کیا. الذی خلق فسوی، ٹھیک ٹھیک بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا. والذی قدر فہدی، قدر معین کی، فہدی، اور ساری مخلوقات کی ہدایت کر دی. وہ سورہ علق، یہ سورہ اعلیٰ. پھر سورہ والتین میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کمال کی آیتیں ہیں. والتین والزیتون وطور سینین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور امانت والے شہر، شہر مکہ کی قسم. وہذا البلد الامین، اور امانت والے شہر، شہر مکہ کی قسم. 4 قسمیں کھانے کے بعد کہتا کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا. ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا. یہ سورہ والتین. اور اب آگے بڑھ کر سورہ حل اتی میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ہے نا؟ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا، ہم نے، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، سنو، ہم نے انسان کو آب مخلوط سے پیدا کیا. ہم نے انسان کو آب مخلوط سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم انسان کا امتحان لیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سماعت دی، بصارت دی. وہ سورہ والتین، یہ سورہ حل اتی. اور اب آگے بڑھ کر سورہ انفطار میں آواز دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان یہ تو بتلا
اے انسان یہ تو بتلا کہ تجھے تیرے کریم رب سے کس نے روگردہ کر دیا؟ تو تجھے تیرے کریم رب سے کس نے روگردہ کر دیا ہے نا؟ اور یہ تیرا کریم رب وہ ہے، تیرا کریم رب وہ ہے خلقہ کا، جس نے تجھے خلق کیا، فسوا کا ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدل کا اور تیرے کیمیاوی اجزاء میں اعتدال قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک اور جیسا چاہا تجھے مرکب کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ وہ سورہ حلت ہے، یہ سورہ انفطار۔ دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے خلقت انسانی پہ پروردگار گفتگو فرما رہا ہے نا؟ اور سنو اب کائنات کے سلسلے میں کہنے لگا، کائنات کے سلسلے میں سورہ نحل کی ابتدائی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، اس نے آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ ہے نا، اس نے زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تعالی اما یشرکون، اور وہ بہت برا نہ ہے ان باتوں سے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ باتیں بہت رہی ہیں، رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے ذرا سا آگے جانا ہے۔ یہ سورہ نحل کی ابتدائی آیتیں تھی ہے نا، اور اب پھر آگے بڑھ کر آواز دی 49واں سورہ سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ امیر غریب پر فخر کرے، قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک زبان بولنے والا دوسری زبان بولنے والے پہ فرق کرے، قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ گورا کالے پہ فخر کرے، کالا گورے پہ فخر کرے۔ بھائی قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو اسلام میں رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں ہے، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ارے بھائی یہی سبب ہے کہ سارے گورے گھروں میں سوئیں، کالا بلال اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلدستہ اذان میں تھی، گلدستہ اذان پہ۔ اچھا کسی نے آ کر اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کالا ہے، ہم گورے ہیں، اسے ہٹا کر ہمیں گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیے، اسے ہٹا دے، ہمیں گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ بھائی سب بزم رسالت کے پروانے تھے، نہیں جملہ بدل دو، سب تربیت رسول کے نمونہ تھے، جان رہے تھے کہ جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی، تو جسے گلدستے پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی، تو جسے غدیر کے منبر پر بٹھا کے چلا جائے۔ رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے۔ تو سورہ حجرات میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ دخان میں آواز دی، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ سنو، یہ جو ہم نے آسمان و زمین بنائے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان میں چیزیں بنائی ہیں، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی۔ کس طریقے سے اللہ تخلیق پہ گفتگو فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اور اب اللہ نے سورہ مبارکہ قصص میں اپنی خالقیت کی پالیسی دی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، 28واں سورہ قرآن مجید کا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، خالقیت کی پالیسی آ رہی ہے، اس کی خالقیت کی پالیسی آ رہی ہے. کیا فرما رہا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ہے نا، وہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جب چاہتا ہے خلق کرتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ہے نا، جب چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جب چاہا بنا دیا، جیسا چاہا بنا دیا. کیا کمال کا خالق ہے، کیا کمال کا خالق ہے کہ ایک بالش کے چہرے میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بنا دیے. نظر سے نظر نہیں ملتی، آنکھ سے آنکھ نہیں ملتی، کان سے کان نہیں ملتے، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملتے، پاؤں سے پاؤں نہیں ملتے، ابرو سے ابرو نہیں ملتی، پلکوں سے پلکیں نہیں ملتی. بھائی ایک بالش کے چہرے میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بنا دیے، ہے نا، لیکن نظر سے نظر نہ ملے، آنکھ سے آنکھ نہ ملے، ابرو سے ابرو نہ ملے، چہرے سے چہرہ نہ ملے، آواز سے آواز نہ ملے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی خالقیت کی پالیسی ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جب چاہتا ہے بناتا ہے، خلق کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا خلق کرتا ہے. یہ پالیسی سمجھ میں آ گئی؟ جیسا چاہا بنا دیا، جب چاہا بنا دیا، ہے نا. اب اگر کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب یہ گول سورج اچھا نہیں لگتا، یہ گول سورج اچھا نہیں لگتا، اگر چوکور ہوتا تو اچھا لگتا، ہے نا. یہ گول چاند خوبصورت نہیں دکھتا، اگر تکونا ہوتا تو خوشنما ہوتا، ہے نا. پہاڑ کوئی اونچا کوئی نیچا، اگر یہ ایک قطار میں ہوتے، ایک مقدار میں ہوتے تو اچھے لگتے، ہے نا. ستارے آسمان پر پراگندہ ہیں، منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اگر ایک قطار میں ہوتے تو اچھے لگتے. درخت کوئی اونچا کوئی نیچا، کوئی چوڑا کوئی پتلا، اگر یہ درخت ایک سائز کے ہوتے تو اچھے لگتے. اگر کوئی یہ کہے تو ساری دنیا کے بندگان خدا اس کی جان کو آ جائیں گے کہ اس کے نظام خلقت میں تم کون ہو دخل دینے والے. تو اس کے نظام خلقت میں دخل نہ دو، نظام ہدایت میں دخل کیسے دے دو گے؟ پہنچی بات ہے نا. تو خالقیت کی پالیسی سمجھ میں آئی، اس کی تخلیق کی خالقیت کی پالیسی سمجھ میں آئی؟ نہیں، جملوں کو بدل دوں، اس کی خالقیت تمہیں پیدا کر دیا، نہیں جملہ بدل دوں، خالقیت نے تمہیں پیدا کیا اور ربوبیت تمہیں پال رہی ہے. بھائی اس کی خالقیت نے تمہیں پیدا کیا اور اس کی ربوبیت تمہیں پال رہی. رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا. پہلا سورہ قرآن کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا. پہلا سورہ قرآن کا، آخری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. ادھر بھی ربوبیت ادھر بھی ربوبیت، ہے نا. تو خالقیت نے تمہیں پیدا کیا، ربوبیت تمہیں پال رہی ہے. رب کے معنی پالنے والا، ہے نا. تو تم اس کی ربوبیت کے دائرے سے باہر نہیں، ہے نا. اس کی ربوبیت تمہیں پال رہی ہے. بتلاؤ کہ یہ کس کی زمین پہ چل رہے ہو، یہ کس کے آسمان کے نیچے سانس لے رہے ہو، ہے نا. اور یہ کس کی ہوا ہے، کیسی ہوا ہے جو تمہارے تنفس میں جا بھی رہی ہے اور جا کے باہر بھی آ رہی ہے نا. دیکھو، سانس فقط جسم کے اندر جانے کا نام نہیں ہے، سانس نام ہے آمد و رفت کا، سانس نام ہے آمد و رفت کا. اگر اندر جا کے رک جائے جب موت، اور باہر نکل کر واپس آ جائے جب موت، تو آدھی سانس میں بھی تم اپنے اللہ سے بے نیاز نہیں ہو. یہ بات واضح ہو گئی ہے نا. تو خالقیت نے پیدا کیا، ربوبیت تمہیں پال رہی ہے.
رب کے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، رب کے معنی نعمتیں دینے والا، ہے نا. یہی سبب ہے کہ جب پیغمبروں نے دعائیں مانگی تو رب کہہ کر مانگی. آدم علیہ السلام نے دعا مانگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہماری مغفرت فرما، اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. آدم نے رب کہہ کر دعا مانگی. نوح علیہ السلام نے آواز دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرے رب اس روح زمین سے چن چن کر کافروں کو ہلاک کر دے. نوح نے دعا مانگی، رب کہہ کر مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. میرے رب دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اب انبیاء کرام دعا مانگ رہے ہیں، رب کہہ کے مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. میرے رب میرے سینوں کو کھول دے. ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مالک میرے رب میری زبان کی گٹھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. دیکھو انبیاء کرام دعا مانگ رہے ہیں، رب کہہ کے مانگ رہے ہیں. عیسیٰ نے دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. میرے رب آسمان سے کھانا نازل کر دے. یہ انبیاء کرام رب کہہ کر دعا مانگ رہے ہیں. اور اب میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما. میرے محمد کہو، دعا مانگو رب زدنی علما، رب میرے علم میں اضافہ فرما. میرے نبی کی دوسری دعا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرج مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو آدم سے خاتم تک جتنے نبی آئے سب نے رب کہہ کر دعا مانگی. سب نے رب کہہ کے دعا مانگی. یہ رب کہہ کر دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ اس لیے کہ رب وہ جو ضرورتوں کو پورا کرے، رب وہ جو ضرورتوں کو پورا کرے. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی، سچے نبی، آخری نبی، وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے سلطانن ایک طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا. تو پروردگار اپنے پاس سے مددگار دے دے، اپنے پاس سے مددگار دے دے. یعنی اس آیت میں نبی نے مدد نہیں مانگی ہے، مددگار مانگا ہے. سلطان نصیرہ اپنے پاس سے مددگار دے دے، ہے نا. تو نبی سے کہا کہ دعا مانگو کہ مالک اپنے پاس سے مددگار دے دے. اور آل عمران میں تمام نبیوں سے کہا کہ وہ جو آخر میں رسول آئے گا نا، ہے نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد بھی کرو. بس آیت سنو تاکہ گفتگو آخری مرحلے میں چلی جائے. سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 81 اور 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. رکنا نہیں ہے نا. اس آیت میں نبی سے کہا دعا مانگو کہ اپنے پاس سے سلطان نصیر دے دے. اور آل عمران کی آیت نمبر 81 میں تمام نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ جو آخر میں رسول آئے گا نا، تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے 100% نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا. النبیین، النبیین نبی کی جمع ہے نبیین، اور اس پر لگا ہے الف لام. النبیین 100% نبیوں سے وعدہ لیا. النبیین 100% نبیوں سے وعدہ لیا، ہے نا. کیا کہا؟ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے
100% نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں تم کو کتاب دوں گا، میں تم کو حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول، اور اس کے بعد آخر میں ایک رسول آئے گا. لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو اے نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس آخری نبی پر ایمان لاؤ. ولتنصرنہ، اور تم پر واجب ہے کہ اس آخری نبی کی مدد کرو، وہ جو آخر میں آئے گا. رک جائیں اس مرحلے میں. اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو جب ہم نے 100% نبیوں سے عہد لیا. 100%. یہ 100% نبی ایک وقت میں کہاں جمع ہو گئے؟ بھائی سوال تو ہے نا. بھائی ایک آیا، اس کے بعد دوسرا آیا، اس کے بعد تیسرا آیا، اس کے بعد چوتھا آیا، ہے نا. کچھ ایسا بھی رہا کہ ایک وقت میں 10-20 بھی رہے، لیکن سارے کے سارے نبی ایک ساتھ تو جمع نہیں ہوئے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ زمین پہ نہیں لیا، آسمان پہ لیا. تو بتلا دیا کہ نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے. النبی 100% نبیوں سے عہد لیا کہ آخر میں جو نبی آئے گا تو تم پر واجب ہے، لتؤمنن بہ، تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ. ولتنصرنہ، ہے نا، اور اس کی نصرت بھی کرو. ایمان لاؤ اور نصرت کرو. پہلے ایمان لاؤ پھر نصرت کرو. مالک کہہ دے کہ پہلے مدد کرو پھر ایمان لاؤ، کہا کہ نہیں، نبی کی مدد وہ کرے گا جو با ایمان ہو. کیا اب بھی تمہیں ابو طالب کی مدد سمجھ میں آئی؟ رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے. رکنا نہیں ہے، مجھے اس مرحلے سے آگے جانا ہے نا. تو وہ جو آخر میں آئے گا تم پر واجب ہے، لتؤمنن بہ، اس پر ایمان لاؤ، ولتنصرنہ، اور اس کی نصرت کرو. تمام نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ جو آخر میں نبی آئے گا تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو. پروردگار اپنے آخری نبی کی مدد غیر اللہ سے کروا رہا ہے. پروردگار اپنے آخری نبی کی مدد غیر اللہ سے کروا رہا ہے. کہ نہیں، جب میں اذن دے دوں، جب میں حکم دے دوں تو اب ان کی مدد نہیں ہے، میری مدد ہے. جب میں اذن دے دوں، جب میں حکم دے دوں، جب میں اذن دے دوں. ایک جملہ ہدیہ کر دوں، ہے نا. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ہم نے تجھے اپنا پورا اذن دے کر بھیج دیا. تو ایک اصطلاح ہے، وہ کہلاتی ہے معزون من اللہ، اللہ کی طرف سے اذن یافتہ. اذن یافتہ اللہ کی طرف سے، معزون من اللہ. اور دوسری اصطلاح ہے قرآن کی من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر، ہے نا. تو اگر من دون اللہ کا احترام ہوگا تو وہ شرک ہے، اور اگر معزون من اللہ کا احترام ہوگا وہی عین توحید ہے. رکنا نہیں ہے. کیا کمال کی حدیث ہے میرے نبی کی، لأوتین الرایۃ غدا، کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، ہے نا. اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، حتیٰ یفتح اللہ بین یدہ، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب نہ کر دے. کیا شائستگی ہے میرے نبی کی اس روایت میں. حتیٰ یفتح اللہ بین یدہ، وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب نہ کر دے. بات آ گئی نا، کربلا والوں تک بات آ گئی. اور جب دین محمد پر وقت آیا، ہے نا، تو نبی کا نواسا اٹھا اور یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اجرکم اللہ. 28 رجب کو قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. روانگی کی شان یہ تھی کہ پہلے کچھ ناقے لائے گئے، ان پر جھولداریاں، خیمے بار کیے گئے، وہ آگے بڑھ گئے. پھر کچھ ناقے لائے گئے، ان پر اجناس بار کیے گئے، وہ آگے بڑھ گئے. جب سارا مال و اسباب بار ہو گیا تو اب جو ناقے لائے گئے تو ان ناقوں کے اوپر اماریاں تھیں.
اور عماریوں پر سیاہ پردے ڈلے ہوئے تھے۔ ایک ناقہ آیا، اسے بٹھلایا گیا، گھر کا دروازہ کھلا، کوئی بی بی گھر سے باہر نکلی، اس کے قریبی رشتہ دار نے بازو پکڑ کر اس بی بی کو سوار کرایا، ناقہ آگے بڑھ گیا، ہے نا۔ پھر دوسرا ناقہ لایا گیا، اسے بٹھلایا گیا، پھر کوئی بی بی باہر نکلی، اس کے قریبی رشتہ دار نے اس کا بازو تھاما، اسے ناقے میں سوار کرایا، محمل میں سوار کرایا، ناقہ آگے بڑھ گیا۔ جب ساری بیبیاں اپنے اپنے محملوں میں سوار ہو گئیں اور ناقے آگے بڑھ گئے تو راوی کہتا ہے کہ آخر میں ایک ناقہ لایا گیا جس کے اوپر عماری تھی، عماری کے اوپر سیاہ محمل تھی۔ وہ ناقہ لایا گیا، اسے بٹھلایا گیا، اور اب حسین کے دولت سرا کا دروازہ کھلا اور 18 کنیزوں کے غول میں علی کی بڑی بیٹی زینب باہر آئی۔ زینب کا گھر سے باہر آنا تھا کہ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پکار کے کہنے لگے کہ بھیا عباس بہن کو سوار کراؤ، اکبر پھوپھی کو سوار کراؤ، قاسم پھوپھی کو سوار کراؤ۔ ایک طرف سے اکبر دوڑے، دوسری طرف سے قاسم دوڑے، خود حسین دوڑے۔ اور 28 رجب کی سواری کی شان یہ تھی کہ عباس نے زانو خم کیے، اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا، قاسم نے نالائن تھامے، اور حسین نے شانہ پکڑ کر زینب کو محمل میں سوار کرایا۔ یہ 28 رجب کی سواری اور وہ 11 محرم کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ محمد کی نوازیاں جا رہی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوا، 3 شعبان کو حسین وارد مکہ ہوئے، 8 ذی الحج کو حسین نے مکہ چھوڑا۔ 2 محرم کی تاریخ تھی، 2 محرم کی تاریخ تھی کہ حسین کے ذوالجناح نے سواری نے چلنے سے انکار کیا، ایک مقام پہ آ کر رک گیا، اور ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے 7 سواریاں بدلی، لیکن جب کوئی بھی سواری آگے نہ بڑھی تو ایک مرتبہ پکار کے کہنے لگے کہ بھیا عباس ذرا اہل قریہ کو تو بلا کے لاؤ، یہ جو قریہ والے بستی والے انہیں بلا کے لاؤ۔ عباس گئے، بستی والوں کو بلا کے لائے، بستی والے آئے اور نبی کے نواسے کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، ہے نا۔ حسین نے صورت دیکھی اور کہنے لگے بتلاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول یقال لہا غازریہ، اس کا نام غازریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا کہ یقال لہا نینوا، ایک نام اس کا نینوا ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کے کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا، اس زمین کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بے اختیار حسین کے زبان سے نکلا کہ یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہماری سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں، یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ بھیا عباس خیموں کو نصب کرو۔ 2 محرم کو خیمے نصب ہوئے، 2 محرم کو خیمے نصب ہوئے۔ 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے، 7 محرم آئی اور 7 محرم سے حسین اور حسین والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اب العطش العطش کی آوازیں ہیں اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ 8ویں محرم گزری، 9ویں محرم آئی۔ 9ویں محرم مکتب لکھتا ہے کہ 9ویں محرم کو فوجوں نے چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا، ہے نا۔ شب عاشور آئی، شب عاشور آئی، اور یہ وہی رات ہے جس کا اندیشہ زینب کو مدینے ہی سے تھا، ہے نا۔ شب عاشور گزری، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس شہزادی زینب کا پیغام آیا کہ بھیا آج میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا علی اکبر اذان دے۔ جانتے ہو مقتل کیا لکھتا ہے؟
ایک مرتبہ حسین نے پکار کے کہا کہ بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمد میں آذان تو دو۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی علی اکبر نے آذان دی اللہ اکبر، سیدانیوں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور رو کے کہنے لگی کہ پروردگارا اس آواز کو باقی رکھ، ہے نا۔ اب جنگ کا آغاز ہوا، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، ہے نا، اور اب منزل آئی کہ وہ سامنے آیا جو حسین کے لشکر کا علمبردار تھا، ابو الفضل عباس۔ کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تو تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ فنظر یمینا و شمالا، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور رو کر کہنے لگے کہ مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ عباس پلٹے، ایک خیمے کے باہر بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ مولا سے کیسے اجازت لی جائے۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ عباس کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جانتے ہو نا، یہ وہی بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ کوئی بچی پکار کے یہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ عباس در خیمہ پہ آئے اور پکار کے کہا بیٹی سکینہ میرے قریب تو آنا۔ شہزادی سکینہ قریب آئیں، پوچھنے لگے کہ بیٹی بہت پیاسی ہے؟ کہا چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ کہا جا، اور جا کر اپنا چھوٹا مشکیزہ لے آ۔ سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئی، چھوٹا مشکیزہ لیا، پلٹ کے واپس آئی۔ اب مقتل لکھتا ہے کہ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور چلے حسین کی طرف۔ جیسے ہی حسین کی نگاہ عباس اور سکینہ پہ پڑی، ایک جملہ عباس سے کہا، دوسرا جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے کہ بھیا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی۔ مڑے سکینہ کی طرف اور رو کے کہنے لگے بیٹی سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، کل جب ظالم رخساروں پہ تماچے مارے گے تو چچا کو یاد کر کے بہت روئے گی۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب بھی شمر تادیانہ لے کر آگے بڑھا، بچی نے پکار کے کہا واہ ماؤ ادرکنی، چچا عباس میری مدد کو آؤ۔ اجرکم من اللہ۔ عباس بھی شہید ہوئے، ہے نا، شبیہ رسول علی اکبر بھی شہید ہوا، جس کے لاشے پہ حسین کوہنیوں کے بر چل کے گئے، ہے نا۔ اب میرا مولا اکیلا ہوا، آخری رخصت ہے میرے حسین کی، اکیلا ہوا، در خیمہ پر آیا، اور آنے کے بعد فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ، جناب فضہ کو بلایا اور پکار کے کہا کہ فضہ جا، فلاں خیمے میں ایک صندوق رکھا ہے اور اس صندوق میں ایک پرانا کرتا رکھا ہے، وہ پرانا کرتا نکال کے لے آ، لیکن دیکھ فضہ بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے، بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ امام کا حکم تھا، بی بی فضہ خیمے میں آئیں، صندوق کھولا، وہ پرانا کرتا نکالا، اپنے دامن میں چھپا کے چلی۔ راوی کہتا ہے کہ جب فضہ کرتا چھپا کر لے جا رہی تھی تو شہزادی زینب کی نگاہ پڑ گئی، پکار کے پوچھا کہ فضہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہا کہ مولا نے پرانا کپڑا منگوایا ہے۔ کہا نہیں فضہ نہیں، حسین نے پرانا کپڑا نہیں منگوایا، حسین نے کفن منگوایا ہے، حسین نے کفن منگوایا ہے، لا فضہ لا، اس کرتے کو مجھے دے دے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اما فاطمہ اس کرتے کو سیتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، جب حسین رخصت آخر کو آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا، اور جب مدینے آنا تو میری قبر پہ لا کے رکھ دینا۔ اجرکم من اللہ۔ بہن نے کرتا لیا، اپنے ہاتھوں سے بھائی کو پہنایا، آخری رخصت ہے نا، اور میرا مولا صبح سے دوپہر تک لاشیں اٹھا کر تھک چکا ہے، پکار کے کہنے لگا کہ بیبیوں قطار بنا کے کھڑی ہو جاؤ تاکہ حسین سلام کرتا ہوا گزر جائے۔ بیبیوں نے قطار بنائی اور حسین یہ کہتے ہوئے گزرے، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، علیکن منی سلام۔ حسین
دروازے خیمہ پر آئے، داہنا پاؤں خیمے سے باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد حسین نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا اور پکار کے کہنے لگے ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ اب عباس نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، اکبر نہیں ہے نا۔ جیسے ہی حسین نے آواز دی کہ ہے کوئی میری سواری کا لانے والا، مقتل لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بیٹی زینب آستینوں کو چڑھاتے ہوئے باہر آئی اور کہنے لگی بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا ذوالجلال پہ سوار نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ بہن نے بھائی کے شانے تھامے، بہن نے بھائی کے شانے تھامے اور شانے تھام کر حسین کو ذوالجناح پہ سوار کرایا ہے نا۔ اب آخری رخصت ہے، حسین اپنے ذوالجناح پہ تشریف فرما ہے۔ حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگانا چاہی، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا۔ ٹوٹا ہوا دل ہے نا میرے مولا کا، ٹوٹا ہوا دل ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور رو کر کہنے لگے کہ ذوالجناح عباس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اون محمد چلے گئے، ذوالجناح کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ابھی حسین ذوالجناح سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا سکینہ ذوالجناح کے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقتل پہ نہ لے جا، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا ذوالجناح۔ حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، سکینہ کو گود میں لیا، تسلی دی، کہا بیٹی بیٹی کیا تو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کہا کہ ہاں بابا۔ کہا بابا بابا کل رات کو میں آپ کے سینے پہ نہ سو سکی بابا۔ یہ وہی بچی ہے جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی۔ تو ارباب مجالس کہتے ہیں کہ حسین جلتی ریٹ پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلا دیا، تسلیاں دینے لگے۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو پکار کے کہنے لگے بیٹی مجھے اجازت دے، شاید میں تیرے لیے پانی کا بندوبست کروں۔ سکینہ مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں۔ جیسے ہی پانی کا نام آیا بچی نے باپ کے شانے کو تھام لیا اور رو کے کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے۔ کہا سکینہ تمہیں اپنی ولادت کا سبب معلوم ہے، پیدائش کا سبب؟ کہا نہیں بابا۔ کہا کہ سکینہ میں نے اپنی نماز شب میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسی پیاری بیٹی عطا کر ہے نا کہ جو میرے شہادت کے بعد تماچے کھائے میں صبر کروں، اس کے کانوں سے گوشوارے نوچے جائے میں صبر کروں۔ تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی ہے نا، تو سکینہ میرے مقدر میں شہادت ہے اور تمہارے مقدر میں یتیمی ہے۔ چھوٹی بچی ہے نا، گھبرا کے کہنے لگی بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گفتگو اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ سکینہ سے رخصت ہوئے، سکینہ کو خدا حافظ کہا اور اب گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 مہینے کے بچے کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ حملہ کرتے جاتے تھے، فوجوں کو دور دور بھگاتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کربلا کے بن میں 2 آوازیں بلند ہوئیں۔ پہلی آواز یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور دوسری آواز کسی بیوی نے پکار کے کہا بیٹا حسین کب تک جنگ لڑے گا؟ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ وہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی اور جب پلٹی تو کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تلواریں آئیں۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک مرتبہ ذوالجلال کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا ذوالجلال مجھے میرے اکبر کے پاس اتار دے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ، آپ نے گریہ کیا بجی تمام ہو گئی۔ ذوالجلال
مجھے میرے اکبر کے پاس اتار دے۔ ادھر حسین ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے، ادھر فوج یزید میں خوشی کے نقارے بجنے شروع ہوئے۔ پھوپھی زینب دوڑ کے آئی بیمار سید سجاد کے پاس، اسے اٹھایا اور کہا بیٹا سجاد دیکھو یہ شور کیسا ہے۔ اب جو محمل کا پردہ اٹھایا تو نو کے نیزے پہ سر حسین کو دیکھا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اجرکم اللہ۔ حسین شہید ہو گئے، حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، لاشا پامال ہو چکا ہے نا۔ اور کربلا کے میدان میں سورج غروب ہوا، شام غریبہ آئیں، شام غریبہ آئیں۔ یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے، یہ یتیموں کی شام ہے، یہ بیواؤں کی شام ہے، یہ کٹے ہوئے سروں کی شام ہے، یہ نوچے ہوئے گوشت والوں کی شام ہے نا۔ آ گئی نا شام غریبہ۔ مقتل لکھتا ہے کہ اشقیاء آئے اور آنے کے بعد ان خیموں کو جن میں محمد کی نواسیاں تھیں انہیں جلا دیا، مال و اسباب لوٹا، خیموں کو جلایا، بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی ہے نا۔ اور اب بیویاں جلے ہوئے خیموں کے باہر ہیں، اور وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، سب موجود تھے، بس وہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی وہ موجود نہیں تھی ہے نا۔ ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ بہن ام کلثوم تم اس طرف سکینہ کو تلاش کرو، میں اس طرف سکینہ کو تلاش کروں ہے نا۔ دونوں بہنیں آواز دیتی ہوئی چلیں کہ سکینہ اگر ہماری آواز سننا تو لبیک کہنا ہے نا۔ عزادارو جانتے ہو نا یہ بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ جب بچی کو شام غریبہ میں نیند آئی نا تو وہ مقتل کی طرف چلی باپ کو تلاش کرتے ہوئی، اور پکارتی ہوئی چلی کہ کہاں ہو بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا، کہاں ہو بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ ایک کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، میری بیٹی میرے پاس چلی آ۔ سکینہ آئی، باپ کے لاشے پہ پہنچی، سینے پر سونے کی عادی تھی نا، سینے پر، لیکن مقتل لکھتا ہے کہ حسین کے سینے پر اتنے تیر پیوست تھے کہ سینے پہ سر رکھ کر نہ سو سکی، حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی۔ بس آخری جملہ، بچی حسین کے قدموں پہ سر رکھ کر سو گئی۔ اب کہیں سے پانی آیا، ارباب مجلس کہتے ہیں، مقتل نگال لکھتے ہیں ہے نا کہ بیبیاں جلے ہوئے خیموں کے باہر ہیں، بچے جلے ہوئے خیموں کے باہر ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضا ہے نا خیمے کے باہر تھی۔ ایک مرتبہ اس نے ریت پر تیمم کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگارا تیرے نبی کی اولاد بھوکی پیاسی رہ جائے۔ تو کہیں سے پانی آیا، بی بی فضہ نے وہ کوزہ آب لیا، شہزادی زینب کے دیا ہے نا، کہا بی بی پانی آ گیا، پانی لے لیں۔ زینب نے کوزہ آب تھاما اور چلی سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی ہے نا، پہنچی لاش حسین پر، دیکھا کہ بچی باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے، سکینہ کو جگایا، کہا بیٹی سکینہ پانی آ گیا، پانی پی لو۔ کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیے، کہا نہیں بیٹی نہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے پانی پیتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ نے کوزہ آب لیا اور لے کر چلی مقتل کی طرف۔ زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،